بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قافیہ کا سبق نمبر 135 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم الف ممدودہ سے تثنیہ بنانے کا قاعدہ پڑھیں گے۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والممدود ان كانت همزته وصلیة ثبتت وان كانت للتانیث قلبت واوا وإلا فالوجهان ويحذف نونه للإضافة وحذفت تاء التانيث في خصيان وأليان۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ والممدود، اور اس میں ممدود کا حمزہ، ان كانت حمزۃ وصلیۃ ثبتت، اگر اصلی ہو تو اپنی حالت پہ باقی رہے گا۔ وَإِن كَانَتْ لِلتَّانِيثِ قُلِبَتْ واوا، اور اگر وہ حمزہ تانیث کے لیے ہو تو اسے واو سے بدل دیا جائے گا۔ وَإِلَّا فَالْوَجْهَانِ، وگرنہ اس میں دو صورتیں جائز ہوں گی۔ وَيُحْذَفُ نُونُهُ لِلْإِضَافَةِ، اور نون تثنیہ اضافت کی وجہ سے گر جاتا ہے۔ وحذفت تاء التانیث فی خصیان و الیان، خصیان و الیان میں تائے تانیث کو حذف کیا جاتا ہے۔ آج کے درس کے اندر ہم دو قاعدے تثنیہ کے حوالے سے پڑھیں گے۔ ایک قاعدہ تو یہ ہے کہ تثنیہ الف ممدود سے کیسے بنتا ہے، اور دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ نون تثنیہ اضافت کے وقت حذف ہوتا ہے، اور حذف کیوں ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے تثنیہ کی تعریف اور اس میں مخصوص سے تثنیہ بنانے کا قاعدہ پڑھا تھا۔ والممدود ان كانت حمزة وصلیہ ثبتت وان كانت للتانیث قلبت واوا والا فالوجهان۔ اس عبارت میں الف ممدودہ سے تثنیہ بنانے کا قانون صاحب قافیہ رحمہ اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں الف ممدود اگر لام کلمہ میں ہو اور تبدیل شدہ نہ ہو تو اسے اپنے اصل پہ رکھنا واجب ہے۔ جیسے قراء، اس کو تثنیہ بنائیں گے تو قراءانی۔ پھر اگر وہ الف ممدودہ تبدیل ہو، الف سے واو سے تبدیل ہو یا یا سے تبدیل ہو، تو دونوں صورتوں میں اختیار ہے، چاہے اسے اپنے اصل پہ رکھ لے یا چاہے تو واو سے تبدیل کر دے۔ جیسے رداء بروزن فعال، اس کی تثنیہ رداءان بھی آتی ہے اور رداوان بھی آتی ہے، اور کساؤن سے کساآنی اور کساوانی۔ اور اس کے بعد اگر الف ممدودہ تانیثی ہو، یعنی لام کلمے کے بعد ہو، تو اسے واو سے تبدیل کرنا واجب ہوگا۔ جیسے حمراء بروزن فعلا، اس کو حمراوانی پڑھنا واجب ہے۔ یہاں اس کو
ایک اور آپ طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں ممدود کا تثنیہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے بعد حمزہ کو دیکھیں. اگر حمزہ اصلی ہو یعنی زائد نہ ہو اور کسی دوسرے اصلی حرف سے بدلا ہوا نہ ہو تو تثنیہ بناتے وقت حمزہ کو باقی رکھتے ہوئے آخر میں علامت تثنیہ کو زیادہ کیا جائے گا. جیسے قراء سے قراءانی، اب حمزہ ہے اصلی ہے اور حمزہ تانیث کے لیے ہو تو تثنیہ بناتے وقت حمزہ کو واو سے بدلنے کے بعد آخر میں علامت تثنیہ کو زیادہ کیا جائے گا. جیسے حمراء سے حمراوانی. اور تیسری صورت یہ ہے مذکورہ دونوں صورتوں میں سے کوئی صورت نہ ہو، یعنی حمزہ کسی اصلی حرف یعنی واو یا یا سے بدلا ہوا ہو تو اس میں دو صورتیں جائز ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ حمزہ کو واو سے بدلنے کے بعد آخر میں علامت تثنیہ کو زیادہ کیا جائے، جیسے کسا سے کساوانی اور ردا سے رداوانی. اور دوسری صورت یہ ہے کہ حمزہ کو اپنی حالت پہ باقی رکھتے ہوئے آخر میں علامت تثنیہ کو زیادہ کیا جائے، جیسے کہ ساآنی رداآنی. وَيُحْذَفُ نُونُهُ، یہاں سے دوسرا قاعدے کی طرف اشارہ ہے کہ اضافت کے وقت نون تثنیہ کو حذف کر دینا واجب ہے. جیسے مسلمہ مصرہ غلاما زید. اب اس کو حذف کرنا کیوں ہے؟ حذف کرنا اس لیے ہے کہ نون تثنیہ اسم کے تام ہونے پر دلالت کرتا ہے اور اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ یہ اسم دوسرے اسم سے منفصل ہے، یعنی ان میں جدائی ہے. اور جب اضافت کی جائے تو اضافت اتصال پہ دلالت کرتی ہے کہ مضاف مضاف الیہ کے درمیان اتصال ہے، اور اس بات کو بتلاتی ہے کہ مضاف تام ہونے میں مضاف الیہ کا محتاج ہے. بذات خود نون تثنیہ وغیرہ کی وجہ سے تام نہیں ہے. اگر نون کو باقی رکھیں گے تو یہ اتصال اور انفصال دونوں کو جمع کرنا لازم آئے گا اور یہ محال ہے. اس لیے اضافت کے وقت نون تثنیہ کو حذف کر دینا واجب ہے. یہاں یہ یاد رکھیے جب آپ ایک تثنیہ کی اضافت دوسرے تثنیہ کی طرف کرتے ہیں تو اس سلسلے میں قاعدہ یہ ہے، اگر پہلا تثنیہ جس کو آپ مضاف بنانا چاہ رہے ہیں دوسرے تثنیہ کا معنی کے اعتبار سے جز ہو تو وہاں اضافت کرتے وقت پہلے تثنیہ کو جمع سے تعبیر کیا جائے گا، اس لیے کہ جس جگہ دو اسموں میں لفظاً اور معناً اتصال مؤکد ہو. لفظاً اتصال ہو اس طور پر کہ دونوں کے درمیان اضافت کا تعلق ہو، پہلا مضاف دوسرا مضاف الیہ، اور معناً اتصال ہو اس طور پر کہ پہلا معنی دوسرے اسم کا جز ہو، تو وہاں ایک ساتھ دو تثنیوں کا اجتماع کلام عرب میں پسند نہیں کیا جاتا. تو پہلے تثنیہ کو جمع کے ساتھ لایا جاتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا، بس مائل ہو کے تم دونوں کے دل. اور اسی طرح دوسری جگہ آتا ہے فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، کاٹ دو تم ان دونوں کے ہاتھوں کو. یہ اصل میں تھا قَدْ صَغَتْ قَلْبَاكُمَا يَدَيْهِمَا. اور مضاف الیہ دونوں مثالوں کے اندر ان میں لفظاً اور معناً اتصال مؤکد ہے، اس لیے یہاں دونوں مثالوں میں پہلے تثنیہ کو جمع سے تعبیر کیا گیا. اور اگر پہلا تثنیہ دوسرے تثنیہ کا جز نہ ہو
تو وہاں پہلے تثنیہ کو جمع سے تعبیر نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کو تثنیہ رکھتے ہوئے اس کی دوسری تثنیہ کی طرف اضافت کی جائے گی، جیسے اخذت قلمیکما، تو پہلی صورت میں تثنیہ اول کو جمع سے تعبیر کرنا محض اولا اور بہتر ہے، واجب نہیں ہے۔ اسی قد صغت قلباکما فقطعوا یدیہما کہنا بھی درست ہے۔ آگے وحذفت تاء التانیث فی خصیان والیان، یہاں سے مصنف رحمہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس اسم مفرد کا آپ تثنیہ بنانا چاہتے ہیں، اگر اس کے آخر میں تاء تانیث ہو تو قاعدہ یہ ہے کہ تثنیہ بناتے وقت تاء تانیث کو حذف کیے بغیر اس کے آخر میں علامت تثنیہ زیادہ کیا جاتا ہے، جیسے مسلمتن سے مسلمتان، تمرتن سے تمرتان۔ البتہ دو کلمے ایسے ہیں، ایک خصیتن اور دوسرے علیتن، اس قاعدے سے مستثنا ہیں، اس لیے کہ ان کا تثنیہ بناتے وقت تاء تانیث کو حذف کرنے کے بعد ان کے آخر میں علامت تثنیہ کو زیادہ کیا جاتا ہے، جیسے خصیانی علیانی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ شدت اتصال خصیتین اور علیتین باہم متلازم ہیں، یعنی ان کے درمیان لزوم کا تعلق ہے، چنانچہ یہی وجہ کہ ایک خصیے سے دوسرے خصیے کے بغیر، ایک علیے سے دوسرے علیے کے بغیر فائدہ اٹھانا ممکن نہیں، تو گویا اس لزوم کے تعلق و شدت اتصال کی وجہ سے خصیتین اور علیتین شے واحد ان مفرد کے درجے میں ہیں۔ بس اگر تثنیہ بناتے وقت ان کے آخر سے تاء تانیث کو حذف نہ کیا جاتا تو تاء تانیث کا درمیان کلمہ میں ہونا لازم آئے گا، اور یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ تاء تانیث کلمے کے آخر میں آتی ہے، درمیان کلمے میں نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے آخر سے تاء تانیث کو حذف کرنا جائز ہے، واجب نہیں ہے۔ اس کو خصیان اور علیان یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور خصیتان اور علیتان بھی کہتے ہیں۔ اگر ان کو تثنیہ ہی مانے تب تا کو ذکر کرنا لازم ہوگا، کیونکہ اس صورت میں یہ عام اسم مؤنث کی تثنیہ کی طرح ہو جائے گا، بمنزلہ مفرد اور شے واحد کے معنی، تو پھر تا کو حذف کر دینا جائز ہے، باقی رکھنا بھی جائز ہے۔ یہاں تک تثنیہ کا بیان مکمل ہو گیا، امید ہے کہ آپ حضرات کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حامی و ناصر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔